ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ماہ شوال کا آخری روز ہے، یعنی کل والا روز جو آئے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں جمعرات کہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ماہ مبارک کا دن ہوگا، ماہ رمضان مبارک کا دن ہوگا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات لا یزال جو مومنین اس دنیا سے، اس دار فانی سے مومنین و مومنات چلے گئے ہیں، خداوند متعال ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو مومنین مومنات زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی محافظت فرمائے، صحیح معنی اور حقیقی حکمران نصیب فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں، اس ماہ شوال اور ماہ رمضان کے صدقے خداوند متعال ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ جن کو اولاد دی ہے، صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمان کا جل ظہور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آج میرا جو یہ موضوع ہے ماہ رمضان کے بارے میں ہے، ماہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے۔ تو یہ خداوند متعال کی عنایت ہے، یہ خداوند متعال کی توفیق ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں، جیسے ہم نے پہلے رمضان گزارے ہیں، ان رمضانوں کی طرح خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اس سال ہم بھی اس ماہ رمضان مبارک کو درک کر رہے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، نزول، برکات کو ہم درک کر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت ہوتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ نزول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو آئیں میرے محترم سامعین، ہمیں یہ خداوند متعال نے توفیق دی ہے، اس رمضان ماہ مبارک اور رمضان جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کو شہر اللہ الاکبر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا سب سے بڑا مہینہ ہے۔ یعنی یہ خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان دن کو روزے رکھے اور رات کو جی بھر کر کھانا کھائے، خداوند متعال اس کا حساب نہیں لے گا۔ اور ہمیشہ کے لیے میں تو دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں رمضان جیسی مبارک عطا فرمائے، اس ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا فرمائے،
ہمیں چاہیے کہ ہم خوشحال ہو جائیں اس جیسے مہینے میں۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات اس ماہ رمضان، اس آنے والے کل والے دن ماہ رمضان المبارک کے صدقے، اس پہلے دن کے صدقے خداوند متعال جتنے مریض ہیں ان کو صحت یاب فرمائے، اور رمضان کے بالخصوص مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس ماہ رمضان المبارک کے تمام روزوں کو انجام دوں۔ اور میرے محترم سامعین، تو آئیں یہ آیت قرآن جو میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے تاکہ تم لعلکم تتقون کیا بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آئیں میرے محترم سامعین، تو آئیں یہاں ایک روایات میں ملتا ہے جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آیا یا ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے دعا مانگی ہے، ایک دعا کو پڑھا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے جو امام نے پڑھی ہے؟ وہ دعا ہے 44 نمبر، یعنی چہلو 4۔ تو وہ یعنی 44 نمبر دعا میں امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے ہمارے لیے؟ امام نے فرمایا، امام فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی، وجعلنا من اہلہ، اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا، لنکون لإحسانہ من الشاکرین، تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں، وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اس شکر کے بدلے میں نیک کاروں کا اجر دے۔ دیکھیں میرے محترم سامعین، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس ماہ رمضان المبارک میں اس دعا کو، یعنی ہر اس کی ویڈیو میں جو ماہ مبارک رمضان کی بناؤں گا اس میں اس کے چند کلمات حتماً بیان کروں گا، کیونکہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا یہ وظیفہ ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان اماموں کی دعاؤں کو پڑھیں، حتماً پڑھیں، اور اس ماہ رمضان مبارک میں جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں اور اپنی مغفرت اپنی طلب کریں۔ آئیں میرے محترم سامعین، دیکھیں یہ وہ مہینہ جس میں خدا ہر دعا انسان کی نیک دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان چلا جائے ہم ویسے کے ویسے رہ جائیں، نہ میرے بھائی، آئیں اسی ماہ رمضان میں کوشش کر لیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان فقط ہمارے شیعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کل اسلام، کل مذاہب اسلام کے لیے روزوں کو نافذ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں اس ماہ رمضان کے برکات، رحمات، مغفرات کو حاصل کریں، اپنے گناہ معاف کروائیں، اپنی حاجات کو طلب کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔